بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک مجبور عورت کی کہانی سنائیں گے جو پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلی جاتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ اچھی زندگی سے مراد پیسے کے لیے وہ تو انہیں مل جاتے ہیں مگر طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امریکہ کے جس گھر میں ٹھہری ہوئی تھی وہاں پر ایک ملازمہ جو کہ پاکستانی تھی، اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کیسے امریکہ میں بہتر روزگار کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، ہر دکھ اور سکھ میں اس کا ساتھ دیا، اتنی محنت کی کہ دونوں نے مل کر کھانے پینے کی اشیاء کا اسٹور کھول لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن بھر گئے، حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ بیوی نے اسٹور پہ جانا بند کر دیا اور گھر داری میں مصروف ہو گئی۔ لڑکے جو کہ جوان ہونے کو تھے، اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے، اچانک میاں کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن بیوی کو اس بات کی کانوں کان تک خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ اسے طلاق بھی دے دی۔ ایک روز اس کے بیٹے نے ماں سے کہا، امی آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی اور آپ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون کے ہوش جاتے رہے۔ جانچ پڑتال کی تو واقعی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب شوہر سے اس نے احتجاج کیا تو اس نے اس کو گھر سے نکال دیا اور وہ بیچاری در بدر پاکستان کے گھروں میں جا کر پارٹ ٹائم کھانا بنانے لگی تھی۔ اس خاتون کو میں نے اپنی میزبان کے گھر میں دیکھا تو وہ شکل و صورت سے بالکل بھی ملازمہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، اتنی مذہب کے جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی کام لیا جائے، مگر اس بیچاری کی روزی کا مسئلہ تھا۔ میرا جی کٹ کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو تمہیں یہاں کی انتظامیہ سے مدد لینی چاہیے تھی، یہاں کے قانون کے مطابق آدھا حصہ تمہیں مل جانا تھا۔ وہ آنکھوں سے آنسو بھرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس شخص نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں یہاں کی انتظامیہ کو بتا سکتی۔ بے یار مددگار بچوں سمیت الگ پاکستان گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو نکال دیا تھا مگر بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رہنے دیا، ان کو بھی میرے ہمراہ گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ بچے بیچارے اس قابل نہیں کہ بچے کچھ کما سکیں، میں محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہی ہوں، جو ہی کسی قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے شوہر پر مقدمہ دائر کر کے اپنا حصہ لے لیں گے۔ میرے مالک بہت اچھے ہیں، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی میں ان کی غیر موجودگی میں دیکھ بھال کرتی ہوں، وہ دونوں ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا حق دلوا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حق تو مل جائے گا مگر شوہر تو ہاتھوں سے نکل گیا۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو مگر ایسے شوہر کے پاس رہنے سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ دکھ سکھ میں تم نے ساتھ دیا اور جب اچھے دن آئے وہ خوشحال ہوا تو اس نے تم سے نظریں پھیر لی۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم اپنے مالک سے التجا کرتی رہو اور مقدمہ بھی دائر کرو، پرانی بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری سنائی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہم نے پوچھا، تمہارے شوہر نے شادی کیسے کی ہوگی؟ میری اس بات سے وہ دکھ بھرے لہجے سے بولی، کاش میاں پر کڑی نظر رکھتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ جب اسٹور اچھا خاصا چل پڑا تو ایک امریکی عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی، سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی کہ مجھے کانوں کان تک خبر نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں۔ واپس میں کس منہ سے پاکستان جاؤں گی؟ اگر میں گئی تو وہاں پر لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اس کی دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کٹ رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم اور مجبور تھی، نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم اور ہوں گی۔ تو دوستو یہ کہانی سن کر اور پڑھ کر میرا دل رونے کو چاہ رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مسلمان جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی امداد فرمائے، آمین۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔